یہ نظم عملی سطح پر سر سید احمد خان کے پیغام کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے سر سید احمد خان کے نظریات، ان کے بلیفز کی نشاندہی کی ہے۔ اے کہ ہے تیرے مرغ جان تار نفس میں ہے اسیر، اے کہ تیری روح کا طائر قفس میں ہے اسیر۔ اس چمن کے نغمہ پیراؤں کی آزادی تو دیکھ، شہر جو اجڑا ہوا تھا اس کی آبادی تو دیکھ۔ فکر رہتی تھی مجھے جس کی وہ محفل ہے یہی، صبر و استقلال کی کھیتی کا حاصل ہے یہی۔ سنگ تربت ہے میرا گرویدہ تقریر دیکھ، چشمہ باطن سے ذرا اس لوح کی تحریر دیکھ۔ اے میری قید کی زیارت کرنے والے، یعنی سر سید احمد خان کی قبر پہ جو جاتے ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو تیری جان کا جو پرندہ ہے تیری ہی سانس کے رشتے میں قید ہے، اور تیری روح کا پرندہ جو ہے پنجرے میں بند ہے۔ اس سے مراد یہ کہ تو زندہ ہے، اور اس باغ میں نغمے گانے والوں کی آزادی کو دیکھ، اور جو شہر اجڑا ہوا تھا کس طرح دوبارہ سے یہ آباد ہو گیا ہے۔ اور کس شہر کا ذکر کر رہے ہیں؟ یہ علی گڑھ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یعنی جس محفل کی فکر کھائی جاتی تھی، یعنی سر سید احمد خان کو مسلمانوں کی حالات کی فکر تھی، اسی وجہ سے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی تھی کہ پڑھائی کرو، اور یہی وہ شہر ہے جہاں یعنی علی گڑھ میں سر سید احمد خان کا کالج قائم ہے، اور اس کالج کی وجہ سے علی گڑھ کے لوگ جاگ گئے تھے، ورنہ پہلے تو یہ علاقہ جو تھا بڑا غیر معروف سا علاقہ تھا علی گڑھ۔ اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے میرے صبر کی وجہ سے، میرے استقلال کا پھل ہے۔ دیکھ میرے قبر کا پتھر بولنے کی طرف راغب ہو رہا ہے کہ تو باطن کی آنکھ کھول اور اس پہ جو لکھا ہوا ہے اسے پڑھ۔ علامہ اقبال نے اس بند میں امت مسلمہ کو اشارہ کیا ہے علی گڑھ یونیورسٹی کی طرف۔ سر سید احمد خان، لوح تربت، قبر پہ جو خطبہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ مرغ جان، روح کا پرندہ، تار نفس، سانس کی ڈوری، اسیر کہتے ہیں قید کو، طائر کہتے ہیں پرندے کو، قفس کہتے ہیں پنجرے کو، نغمہ پیراؤں کی، گیت گانے والوں کی، صبر کہتے ہیں برداشت، استقلال، ثابت قدمی، پرسسٹنس، سنگ تربت، قبر پہ لگا ہوا پتھر، گرویدہ تقریر، تقریر کی خواہش رکھنے والا۔ اقبال مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پڑھائی کی طرف کہہ رہے ہیں کہ پڑھائی کرو بھائی، کتابیں پڑھو، یونیورسٹیاں جاؤ، چیٹنگ نہ کرو، چیزیں سمجھو،